الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین کرام، آج 24ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں پہلی سورت سورہ زمر ہے جو کہ مکی سورت ہے. اس سورت سے میں نے چند آیتوں کا انتخاب کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں توحید کی دعوت بیان کی اور یہ بات بیان کی کہ مشرکین و کفار کو توحید کی دعوت پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب اللہ رب العالمین کا تنہا ذکر کیا جاتا ہے تو اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. آپ غور کریں، جو شرک کی بیماری میں، کفر کی بیماری میں مبتلا ہو، اس کے سامنے آپ یہ بیان کریں گے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو جو کوئی کسی بابا کے چکر میں لگا ہوا ہے، کسی قبر کے چکر میں لگا ہوا ہے، وہ انکار کر دے گا. وہ کہے گا نہیں، بابا جی کا بھی ہاتھ ہے، ان کے وسیلے سے اللہ نے دیا ہے، دینے والا تو اللہ ہے لیکن فلاں کا وسیلہ ہے، فلاں قبر کا جو ہے. تو اس طریقے سے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تنہا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے اذا هم يستبشرون، تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. ابھی کسی بابا کا، پیر کا، فقیر کا، مرید کا اور جیلانی کا اور فلاں کا ذکر کیا جائے تو اچھا خاصا جمگھٹا لگ جاتا ہے، اچھی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بڑی ہی محبت کے ساتھ، ہم زمانے میں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے ہمارا کوئی جاننے والا، تو ہم اس کو کس قدر اپنی نظر سے گرا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آئندہ کیا سلوک کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو جو گناہ کر بیٹھتے ہیں ان کو کس محبت کے ساتھ بلا رہا، کہتا قل، کہ اے نبی کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے وہ بندو، یعنی ان بندوں کی نسبت اپنی طرف مخاطب کر کے کہہ رہا کہ یہ بندے اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، بے یارو مددگار نہ سمجھے کہ اب مجھ سے غلطی ہو گئی، اب مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا. تو اللہ کہہ رہا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی نفس پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخشتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. وانیبوا الی ربکم، گناہ کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں ہے، نہ مایوس نہ ہو. وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، توبہ و استغفار کرو. واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اس کے فرما بردار بن جاؤ، توبہ و استغفار کر لو. ثم لا تنصرون، کیونکہ عذاب آنے کے بعد تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر کوئی راستہ نہیں بچے گا. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو نازل ہوا ہے، جو اچھی بات نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کرو، اس کے مطابق چلو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں احساس بھی نہ ہو، تم سمجھ بھی نہ پاؤ. ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، تو جب عذاب آ جائے گا توبہ و استغفار نہ کر پاؤ گے تو ابھی موقع ہے کر لیں، نہ کر سکے اور عذاب آ گیا تو ایسا نہ ہو کہ اس موقع پر کہے نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ اب ہائے افسوس میں نے اللہ رب العالمین کے حق میں تفریط سے کام لیا، سستی سے کام لیا، جو حق تھا اللہ کا اس کو میں نے ادا نہیں کیا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، دینداروں کا، علماء کا، انبیاء کا میں مذاق اڑایا کرتا تھا. اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے گا بندہ کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقیوں میں سے ہوتا، اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقیوں میں سے ہوتا. اور تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين، یا وہ کہے گا جب عذاب دیکھنے کے بعد
کہ لو ان لی کر رہا، اگر میرے پاس دوسری زندگی ہوتی، مجھے دوبارہ زندگی اگر مل جائے، مجھے لوٹا دیا جائے، تو اکون من المحسنین، تو میں احسان کرنے والوں میں سے ہوں گا، اچھا عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا، یقیناً تیرے پاس میری آیتیں آئیں لیکن تو نے ان کا انکار کیا، جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، لہذا اب قیامت کے دن جو ہے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت بیان کی، توحید کی دعوت دی گئی ہے اور شرک کی مذمت بیان کی، اور شرک کی مذمت اس طور پر کہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف یہ اس بات کی وحی کر دی گئی کہ اگر تم بھی شرک کرتے ہو، انبیاء کو اللہ کہہ رہا کہ اگر تم نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے سارے اعمال یقیناً ضائع اور برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم یقینی طور پر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ انبیاء شرک نہیں کریں گے، ان سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا، لیکن شرک کی خطرناکی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ انبیاء جیسی شخصیات بھی اگر شرک کر دیتی تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے، تو سوچو عام انسان اگر شرک کرے تو اس کے اعمال کیسے باقی رہ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا بل اللہ فاعبد، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو، وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، وما قدر اللہ۔ پھر اللہ رب العالمین اگلی آیتوں میں قیامت کی منظر کشی کر رہا، فرماتا وما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی قدر دانی نہیں کی جیسی کرنی تھی، والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ میں سب کو، زمین کو، والسماوات مطویات بیمینی، اپنے قبضے میں لے لوں گا، اور آسمان کو موڑ کر دائیں ہاتھ میں کر لوں گا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک وہ ذات اور بلند و برتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ونفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو زمین و آسمان میں جو بھی ہوں گے سب زندہ ہو جائیں گے مگر اللہ جن، فصعق سب مر جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر اللہ جن کو چاہے گا۔ ثم نفخ فی اخرى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اس سے اپنے رب کی نور سے، روشنی سے روشن ہو جائے گی۔ ووضع الکتاب، اور کتاب رکھ دیا جائے گا، نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وجیء بالنبیین والشہداء، نبیوں کو اور گواہی دینے والوں کو لایا جائے گا۔ وقضی بینہم بالحق، اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کیا کرتے ہیں، سب جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ کافروں کو جہنم میں لے کر، کھینچ کر لے جا کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے جو تمہارے رب کی آیتیں تم پر تلاوت کر رہے تھے، قیامت کے دن سے تمہیں ڈرا رہے تھے، لیکن تم نے بات نہیں مانی، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، تو عذاب یقینی ہو گیا کافروں کے اوپر عذاب کا آنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا، مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو بھی اللہ رب العالمین جنت کے اندر ڈالے گا۔ دونوں جگہ ایک ہی لفظ کا استعمال کیا اللہ رب العالمین نے، وسیق الذین، کھینچ کر لے کے جایا جائے گا، یعنی جنتیوں کو بھی جلد از جلد پہنچایا جائے گا اور جہنمیوں کو بھی جلد از جلد جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے جب جہنمیوں کا ذکر کیا تو فرماتا ہے حتی اذا جاؤوها، جب جہنم آئیں گے، وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابها، تو جہنم کے دروازے کھلے ہوئے رہیں گے سیدھا جہنم کے اندر۔ لیکن جب جنتیوں کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاؤوها، جب وہ جنت پہنچیں گے، وہ فتحت ابوابها، اور واو کا اضافہ یہاں پر فتحت سے پہلے، وہ فتحت ابوابها، اور اس کے دروازے، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جب کوئی مہمان آتا ہے، اگر دروازہ کھلا رہے آ کر وہ بیٹھ جائے تو کیسا محسوس کرے گا، لیکن دروازہ بند رہے آئے اور آپ کھولیں، اس کا استقبال کریں، تو اس کے اندر بھی ایک عزت ہوتی ہے، ایک اکرام ہوتا ہے۔ تو وہی استقبال کی بات ہے کہ اہل ایمان کا استقبال کیا جائے گا جنت کے دروازے میں، اور ان کو جو ہے جنت سے داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ مومن
کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی توحید وغیرہ کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بات بیان فرمائی. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس بڑی دولت ہے اور بہت سارے احباب یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی. اللہ فرماتا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا کہ اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں صرف کافر جھگڑتے ہیں. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، ملکوں میں شہروں میں ان کا چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی وہ جو تجارت کرتے ہیں بڑی بڑی اور اس تجارت کے لیے دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں، تو آپ ان کی یہ تجارت، ان کی دولت، ان کا چلنا پھرنا، ان کی آزادی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے. اس سے پہلے پھر اللہ رب العالمین نے کئی قوموں کا، قوم نوح کا، احزاب کا اور دیگر اقوام کا ذکر فرمایا کہ ان کے پاس بھی دولت تھی، یہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن جب اللہ کا پیغام آیا اور انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. لہذا دنیاوی عیش و عشرت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑیے گا. پھر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ، کہ جو فرشتے عرش کو اٹھا رکھے ہیں اور جو اس کے آس پاس ہے، یسبحون بحمد ربهم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون به، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں. بڑی فضیلت ہے اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اگر بندہ اپنا ایمان درست رکھے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمۃ وعلما، کہ اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت و علم سے ڈھانپ لیا ہے، فاغفر للذین تابوا، لہذا تو ان لوگوں کو معاف کر دے جو توبہ کر چکے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں، وقهم عذاب الجحیم، اور جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي اے ہمارے تو ان کو ہمیشگی والی جنتوں میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور ان کے ان آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی نسلوں کو بھی جو درست ہو ان کو بھی تو جنت میں داخل کر دے. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے. وقیهم السیئات، برائیوں سے ان کو بچا. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمہ، اور جس دن پریشانیوں سے ان کو بچا، اور جس دن جس کو تو بچا لے گا پریشانی سے، فقط رحمتا، اس پر تو نے یقینی طور پر مہربانی کی. قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس کو دقتوں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے بچا لے گا اس پر اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل و احسان ہوگا. پھر وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے کہ آدمی قیامت میں بچ جائے جہنم میں جانے سے اور جنت میں داخل ہو جائے اللہ کے فضل و کرم سے. اور پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا کہ کافر جو ہوتے ہیں یہ پکارے جائیں گے کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی تمہارے اپنے اوپر ناراض ہونے سے بڑی ناراضگی ہے. استدعون الی الایمان، جب تم بلائے جاتے تھے اللہ کی طرف، ایمان کی طرف ایمان لے آؤ، فتکفرون، تم انکار کر دیتے، ناراض ہوتے تھے، تو لہذا تمہاری ناراضگی کوئی حیثیت نہیں رکھی ہے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے سامنے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ دنیا میں گھوم پھر کر دیکھ لو کہ تم سے بڑے طاقتور افراد تھے جنہوں نے زمین و آسمان بسا رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور انہیں ہلاک و برباد کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرعون، حامان اور قارون کا ذکر کیا کہ ان کو ہلاک و برباد کیا جب یہ موسیٰ و ہارون پر ایمان نہیں لائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بات بیان کرتا ہے، اور صحابہ کرام میں سے مکہ کے اندر کچھ ایسے افراد تھے جو جانتے تھے کہ صحابہ کرام برحق ہیں، لیکن کفار مکہ کے ظلم و ستم کو دیکھ کر سامنے نہیں آتے تھے، تائید نہیں کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک مثال بیان کی کہ وقال ہے کہ ان میں ایک مومن بندہ تھا جو جانتا تھا کہ یہ برحق ہے موسیٰ و ہارون اور ان پر ایمان رکھتا تھا، لیکن ظلم و ستم کو دیکھ کر سامنے نہیں آتا تھا. لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، زائد ہو گیا، تو وہ سامنے آتا اور کہتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعونیوں میں سے ایک مومن بندہ یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، وہ کہا اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آ چکا ہے، دیکھ چکے ہو تم حقیقت.
وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر رہے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ کر رہا وہ تم کو ملے گا، وہ تم پر آ کر رہے گی وہ چیز. ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، یقیناً اللہ رب العالمین تجاوز کرنے والے جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتا ہے. پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے بندہ کہتا ہے، یہ تو فرعون سے گفتگو ہوئی، پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم جو ہے اس کی مدد کرو، تم حاکم ہو اس وقت جو ہے، لہذا تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے. اور وما اهدیکم الی سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہوں. تو لوگوں کو سمجھاتا ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہے. اخیر میں چل کے یہ ہوتا ہے کہ فرعون اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، لیکن وہ سماج کا بڑا آدمی ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، جیسا کہ بیان کرتے ہیں مفسرین. لہذا آسان نہیں ہوتا ہے کہ فرعون فوری طور پر اس کو قتل کرنے کا حکم دے دے. تو فرعون سازشیں رکھتا ہے اس کے تعلق سے کہ کس طریقے سے اس کو ہلاک و برباد کر دے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو بچا لیتا ہے اور فرعون اور ان کے قوم کی سازشوں کو ناکارہ اور بیکار کر دیتا ہے. عذاب قبر برحق ہے، قبر کے اندر عذاب کا ہونا برحق ہے. احادیث کے اندر اس کی صراحت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ جب بندہ دفن کر دیا جاتا ہے کچھ وقت کے بعد اس کا حساب ہوتا ہے. اگر اچھا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اگر برا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہیں تو اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے من مات قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. قرآن کی آیت النار یعرضون علیہ، آگ یعرضون علیہ غدوا وعشیہ، فرعون اور قوم کے بارے میں، فرعون کے بارے میں اور اس کی قوم کے بارے میں کہ آگ کو ان کے اوپر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. آگ کو صبح و شام ان کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ قبر کے اندر ہی تو ہے. اس طور پر اللہ رب العالمین اس آیت سے استدلال ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اللہ کہے گا کہ اہل فرعون کو، فرعونیوں کو سخت عذاب میں ڈال دو، یعنی جہنم کے اندر ڈال دو. جہنم کے اندر جو لوگ جائیں گے وہ آپس میں جھگڑیں گے، ان کی گفتگو اللہ رب العالمین نے ذکر فرماتا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، کہ جہنم کے اندر وہ آپس میں جھگڑیں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو کمزور ترین لوگ تھے دنیا کے اندر وہ للذین استکبروا، تکبر کرنے والوں سے کہیں گے انا کنا لکم سمعا، ہم تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے. فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تو کیا تم ہم سے آج جو ہے نصیبا من النار، جہنم کا کچھ حصہ، آگ کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو، ہم کو بچا سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، وہ متکبر کہیں گے انا کل فیہا، ہم سب کے سب اسی میں، سب کے سب آگے کی لپیٹ میں، ہم کہاں سے بچا سکتے؟ ان اللہ قد حکم بین العباد، یقینا اللہ رب العالمین نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، جہنمی جو ہوں گے وہ ان فرشتوں سے جو جہنم پر مامور ہوں گے ان سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہم سے عذاب کا ایک دن کم کر دے، عذاب کا ایک دن کم کر دے. لیکن یہ چیز ہونے والی نہیں ہے. دیکھیے دعا مانگنا ضروری ہے، آدمی دعا نہ مانگے اچھی چیز نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے. اور حدیث کے اندر الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ہی اصل عبادت ہے. تو اگر کوئی دعا نہیں مانگتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ میں دعا نہیں مانگوں گا اور ضرورت نہیں ہے مجھے، تو اللہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ ادعونی، مجھ کو پکارو، استجب لکم، میں پکار کو قبول کروں گا، سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً تو دعا عبادت ہے. اللہ فرما رہا کہ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہوئے دعا نہیں مانگتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ عنقریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے. تو دعا مانگا جانا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے انتہائی ذلیل اور خشوع خضوع، انکساری اور منکسر المزاج ہو کر سامنے آنا چاہیے. اس کے بعد سورہ سجدہ، حامیم سجدہ ہے جو کہ مکی صورت ہے.
اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اہل مکہ اور کفار کا جو عقیدہ تھا، جو انکار کرتے تھے، اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیتے تھے، کان بند کر لیتے تھے اور حق کو قبول نہیں کرتے تھے، اور بشر کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہے، کوئی اور آتا تو ہم قبول کر لیتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ذکر فرمائی اور اس زمین و آسمان کی بابت بیان فرمایا۔ پھر یہ بات بیان فرمائی کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو جو ہے عاد و ثمود کے پر جو عذاب آیا تھا ویسے عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے عاد اور ثمود کی تفصیل بیان کی کہ عاد و ثمود کو اللہ رب العالمین نے کیسے ہلاک و برباد کیا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، کہ ثمود کو تو ہم نے ہدایت دی لیکن ان لوگوں نے فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدىٰ، ہدایت کے بجائے ضلالت کو پسند کیا، لہذا ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ تو اس طور پر جب ہدایت آ جائے تو ہدایت لے لینی چاہیے۔ مکہ والوں کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا وہ کہتے تھے شور مچاؤ تاکہ ہم سن نہ سکے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کافر کہتے کہ اس قرآن کو نہ سنو والغوا فيه، بلکہ شور مچاؤ لعلكم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے۔ پر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم انہیں سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ لیکن جو کمزور ترین افراد تھے، جو ایمان مومن والے تھے، فقراء تھے، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، اپنی بات پر وہ قائم رہے، تथा عذاب آتا رہا، مصیبتیں ان پر آتی رہی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، خباب پر اور دیگر صحابہ و صحابیات پر آپ غور کریں، پڑھیں کہ ان پر کتنی پریشانی آئی، مکہ والوں نے کتنا ستایا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو کبھی ترک نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہ، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولکم فیہا، اور آخرت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے ما تشتہی انفسکم، جو تم چاہو، ولکم فیہا ما تدعون، اور جس کا تم مطالبہ کرو، نزلا من غفور الرحیم، یہ چیزیں بخشنے والے رحم کرنے والے رب کی جانب سے مہمان نوازی ہے، مہمان نوازی کے طور پر اللہ رب العالمین پیش کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دعوت کا کام کتنا اہم ہے، ومن احسن، اور کتنا بڑا ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تو شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دعوت کا کام آسان نہیں ہے اور بہت ہی عظیم کام ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اگر اللہ رب العالمین تیرے ذریعے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب میں بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے، تو اللہ رب کے رسول نے اس سے مثال دی، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی، ادفع بالتی ہی احسن، کوئی تم سے برائی کر رہا تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اللہ کہتا ہے برائی کو اچھے طریقے سے ختم کرو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، لہذا تمہارے اور اس کے درمیان اگر دشمنی ہے تو اچانک ایسا ہوگا کأنہ ولی حمیم، تمہارا دلی دوست اور گہرا دوست بن جائے گا۔ تم اچھے اخلاق سے جب پیش آؤ گے تو جن کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی ہے تو تمہارے دلی دوست بن جائیں گے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ چیز صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یا بڑے نصیب والوں ہی کو یہ چیز ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں یہ بات بیان فرمائی وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، وہ اپنی جلدوں سے عذاب ہوگا جب جہنمیوں کو، تو یہ جیسے کہ اس سے پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ جلد جو ہے یہ جلد پر عذاب ہوگا، اور اسی سے معلوم ہوگا کہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین منہ پر مہر لگا دے گا، اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، گواہی دیں گے، تو اللہ رب العالمین اسی ضمن میں بیان کرتا ہے وقالوا لجلودهم، وہ اپنے جلود سے کہیں گے لما شهدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، قالوا، وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ جلد کیسے بولیں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ جلد جواب دیں گے کہ ہم کو اس اللہ نے بلایا ہے، وہ زبان کی ہے، اس اللہ نے بلوایا ہم سے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے۔ آخری آیت، قرآن کریم محفوظ ہے، قرآن کریم کے اندر بہت
لوگوں نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی اور کی جاتی رہی ہے. اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز. یقیناً جن لوگوں نے ذکر کا انکار کیا، کفر کیا، یعنی قرآن مجید کا، لما جاءهم جب ان کے پاس آیا، وانه لکتاب عزیز اور وہ یقیناً عزیز کتاب، باعزت کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے، ولا من خلفہ اور نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ تعریف، قابل تعریف اور باحکمت شخص کی، باحکمت ذات کی جانب سے یہ نازل کردہ کتاب ہے. تو اس طور پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن کریم کے اندر باطل کسی بھی طریقے سے داخل نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کریم بالکل محفوظ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے بچائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.